اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بیٹے آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت مبارک ہو۔ بیٹا رمضان پورے سال میں ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ ہم روزے کی صورت اللہ کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ نماز روزہ ہم رمضان میں بہت کرتے ہیں، ہم رمضان میں اس کو عادت بنا لیتے ہیں، ہم اپنے سوار کر لیتے ہیں کہ رمضان آ گیا، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، مجھے روزہ بھی رکھنا ہے، مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے۔ کیوں بیٹے ہم اسے اپنے روزمرہ میں اپنا معمول کیوں نہیں بناتے، جبکہ نماز اور قرآن تو ہم پر فرض ہے، وہ تو ہمیں لازمی اپنا روز نماز بھی 5 وقت پڑھنی ہے اور قرآن بھی۔ ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے رات سونے سے پہلے کہ مجھے صبح اٹھتے ہی مجھے گھر کا یہ کام نپٹانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ آپ کو بھی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنی یہ جو ہے یہ سبق یاد کرنا ہے، یہ والا لکھنے کا کام میرا رہ گیا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، ہائے میرا وہ کام رہ گیا ہے۔ عجیب سی پریشانی، عجیب آپ پہ طاری ہوتی ہے نا، آپ کو اس کی فکر رہتی ہے ہر کام کی۔ تو کیوں ہم نماز اور قرآن کی فکر نہیں کرتے، جبکہ ہم پہ نماز فرض ہے بیٹے؟ تو اس نماز اور قرآن کو تو ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے نا، اپنے روزمرہ میں اس طرح شامل کر لینا چاہیے کہ ہمیں نماز کی اور قرآن کی فکر پہلے رہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹے نماز جو ہے وہ دن میں 5 وقت نماز پڑھیں لازمی، اور قرآن ٹھیک ہے پورا صفحہ نہ صحیح، پورا ورق نہیں پڑھیں، پورا اسپارہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ایک رکوع تو پڑھیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، چند آیات بھی نہیں کیا پڑھ سکتے آپ؟ چند آیات کی تلاوت کو ہی اپنا معمول بنا لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، اس کو رک رک کر 2-3 آیات ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ نماز قرآن ان کو روزمرہ میں شامل کر لیں، انہی کا حساب پہلے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو رمضان ہے بیٹا وہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کے، اس بابرکت مہینے کے یہ جو روزے ہیں یہ رکھ کر اپنے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم روزے کی صورت بھی اس کی عبادت کر سکیں، ٹھیک ہے؟ پورے سال میں ہمیں یہ روزے نفلی روزے رکھتے ہیں لوگ، لیکن یہ جو فرضی روزے ہیں یہ ہمیں پورے سال میں ایک مہینہ نصیب ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جو ہے وہ اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رضا کو سمیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو سمیٹیں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ روزے رکھ کر اس کی خوشی کو حاصل کر سکیں اور اللہ ہمیں اس کا اچھا اجر دے، آمین۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف بیٹے۔ جو گزشتہ لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 1 مکمل کیا تھا، سبق نمبر 1 ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم جو شروع کریں گے وہ آج ہم اپنا سبق نمبر 2 غذا اور غذائیت شروع کریں گے۔ غذا اور غذائیت جو ہے آج اس سبق کا آغاز ہم کریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، غذا کیا ہے اور غذائیت کیا ہے، یہ دیکھیں گے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا چیزیں اس سبق میں غذا اور غذائیت بطور سائنس کہ ایک سائنس کی حیثیت سے غذا اور غذائیت کو کیا اہمیت حاصل ہے، غذائی عادات کیسی ہونی چاہیے جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتی ہیں، غذائی افزان صحت، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی صحت کے جو ہیں تمام اصول ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی غذا کا چناؤ کیسے کرنا ہے، کیسی غذا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، اور کن کن غذائی اجزاء کو مد نظر رکھتے ہوئے غذا کا چناؤ کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس سبق میں ہمیں بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غذا کیا ہے۔ غذا اور غذائیت اگر دیکھیں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں غذا کیا ہے اور دوسرا غذائیت کیا ہے۔ غذا بیٹے، غذا ہر وہ کھانے کی چیز ہے جو کہ ہم کھا کر اپنے جو ہے وہ بھوک کو مٹاتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ میں اگر آپ دیکھیں کہ پورے دن میں ہم 3 دفعہ خوراک لیتے ہیں، اور خوراک میں مختلف چیزیں ہم لیتے ہیں، دودھ، دہی، پھل، سبزیاں، اناج،
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں. یہ جو ہم سب کچھ کھاتے ہیں دن میں تاکہ ہماری بھوک مٹ سکے، ہمارے جو ہے بھوک کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی اشیاء ہم کھاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غذا. اسی طرح جو غذا ہم کھاتے ہیں اس غذا کے جو بھی خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی وہ غذا کیسی ہے، جو غذا ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے جسم کو کیا فراہم کر رہی ہے، تو وہ سب کچھ یعنی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس سے ہمیں جتنی بھی طاقت ملتی ہے، جو بھی توانائی مل رہی ہے، جو بھی ہمیں ہمت مل رہی ہے، کام کرنے کے ہم قابل ہو پا رہے ہیں، ہمارا دماغ سوچنے کے قابل ہو پا رہا ہے، ہمارے جسم کو تندرستی مل رہی ہے، ہمارے جسم کو طاقت مل رہی ہے کام کرنے کی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں غذا سے ملتی ہے، اور غذا سے ملنے والی یہ جو ساری چیزیں ہیں، طاقت اور جو ہمت اور توانائی، تو یہ سب کچھ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سب کچھ ہے غذائیت. غذا میں ہم جو بھی چیزیں لے رہے ہیں، کھانے پینے میں جو بھی چیزیں لے رہے ہیں وہ ہمیں جو ایک طاقت دے رہی ہیں اس طاقت کو کہا جاتا ہے غذائیت. ٹھیک ہے، ہر کھانے والی چیز جو ہے جو ہماری بھوک مٹاتی ہے وہ ہمارے جسم کو توانائی دیتی ہے، وہ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے تاکہ ہم کام کر سکیں، تاکہ ہمارا جسم، جیسے ایک انسان کا جسم صحت مند ہونا ضروری ہے نا، اسی طرح بیٹے ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ بھی جو ہے نا وہ بھی تندرست اور صحت مند ہونا چاہیے، تبھی تو ہم بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے. یہ جو ہمارے جسم میں ایک حصہ ہے نا، ہمارے جسم کا خاص حصہ دماغ، وہی ہمیں پورے دن میں ہر کام کرنے کا نا حکم دیتا ہے، اسی کے ذریعے ہم سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہمیں کس طرح کون سا کام کرنا ہے، وہ ہم اسی سے پیغام ہمیں ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو دماغ ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں ایک صحت مند جسم چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو دماغ ہے اس کو بھی توانا، اس کو بھی مضبوط رکھنا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک جو غذا لینی ہے دن بھر میں، وہ ہمیں اچھی غذا لینی ہے، ہمیں ایک ایسی غذا لینی ہے جو کہ ہمارے جسم کے تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. ہمارے جسم میں ہمیں جو ہے نا اپنے جسم کو توانا تندرست رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں چکنائی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کاربوہائیڈریٹس، معدنی نمکیات، پروٹین، وٹامن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے ملتی ہیں؟ جو ہم روز اپنے جو ہے روزمرہ میں جو بھی غذا لیتے ہیں اس ساری کھانے پینے کی چیزوں سے ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے جسم میں ہمیں ملتی ہیں، جس سے پھر ہمارا جسم تندرست، ہمارا جسم طاقت ملتی ہے ہمارے جسم کو، اور پھر ہمارا جسم جو ہے وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا کام ہے، چاہے باہر کا کام ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، آپ گھر میں جھاڑو پوچھا لگا رہے ہو، آپ کھانا پکا رہے ہو، آپ اپنا کوئی کام لکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو وہ سب کچھ آپ جو کر رہے ہیں اس میں آپ کی طاقت و توانائی تو استعمال ہو رہی ہے نا. تو اگر ہم جب کام کرتے ہیں، جب کام ہم زیادہ کر لیں تو ہمارا جسم تھک جاتا ہے، تو ہماری جو جسم کی تھکاوٹ ہے وہ کیسے کم ہوتی ہے؟ ہمارے جسم کو طاقت کس طرح ملتی ہے؟ ایک اچھی غذا سے، ایک بہتر غذا سے. ٹھیک ہے، صحت مند رہنے کے لیے ہمیں سب سے ضروری کیا ہے؟ ایک اچھی غذا، ایسی غذا لے جو کہ تمام غذائی اجزاء سے بھرپور ہو، جو کہ ہمارے جسم کی مکمل ضروریات جو ہے ان کو پورا کر سکے. غذا جو ہے بیٹے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. جیسے ہوا ضروری ہے ہمارے لیے، پانی ضروری ہے، مٹی ضروری ہے، اسی طرح غذا ہماری بنیادی ضرورت ہے. جب تک ہم غذا نہیں لیں گے، غذا ایک ایسی ضرورت ہے جس کے سر پر ہم زندہ ہیں. صرف غذا پر نہیں، پانی، مٹی، ہوا بھی ضروری ہے، لیکن غذا سب سے اہم ہے، کیونکہ ایک غذا ہے جو ہماری بھوک کو مٹا رہی ہے، ہماری جسمانی ضروریات کو پوری کر رہی ہے. تو یہ ایک اہم بنیادی ضرورت ہے. اس کے بنا چاہے انسان ہے، چاہے چرند ہے، چاہے پرند ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، تو وہ بھوک سے مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا جسم جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو جو غذا ہے وہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اور اگر ہم دن بھر میں دیکھیں تو ہر کام، چاہے ہم سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ ہم اس غذا کی وجہ سے ہی کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی غذا میں بہتر سے بہتر چیزوں
का जो है वो चुनाव करते हुए अपनी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा है उसकी फ़हरिस्त एक ऐसी बनानी चाहिए कि हम अपने नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनमें ऐसी ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करें, ऐसी ग़िज़ाओं को शामिल करें जो कि हमारे जिस्म को मुकम्मल जो है उसकी तमाम जो ज़रूरियात है उनको पूरा कर सके, तमाम अज्जा उस ग़िज़ा में शामिल हों ताकि हमारा जिस्म जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है, अगर हम देखें ये जो ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत है इसको एक बतौर साइंस जो है वो भी इसको बहुत अहमियत हासिल है। ठीक है, और इसके जो मुख्तलिफ़ अज्जा हैं, जो इसमें मुख्तलिफ़ अज्जा जो हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, प्रोटीन, दोगनियात, चिकनाई, विटामिन, मादी नमकियात, सबसे अहम जो है वो पानी, तो ये सारे अज्जा जो हैं वो किसके हैं? ग़िज़ा के अहम अज्जा है। और ये सब से मिलकर एक जो अच्छी ग़िज़ा है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा में लेनी चाहिए। दूध भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, अंडे भी होने चाहिए, अनाज, फल, सब्ज़ियाँ, हमें चीज़ों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी ग़िज़ा में ताकि ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में जाके हमारे जिस्म की ये तमाम जो चीज़ें हैं, हमारे जिस्म में ये तमाम ये जो चीज़ें हमें जिनकी ज़रूरत है, यानी चिकनाई की भी हमें ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, मादी नमकियात की भी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, तो वो सब कुछ हमारी पूरी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, आज हम इसकी ना 2.1 की पढ़ाई करेंगे और हम आज 2.1 मुकम्मल पढ़ेंगे। ये आप मुकम्मल ही याद करेंगे, लेकिन इसमें जो है ना मैंने मुख्तसर सवालात बना दिए हैं ताकि उन सवालात आप भी इसी तरह ये सवालात साथ साथ लिख लेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए इस पूरे जो जुज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से याद करना। मैं पहले चाह रही थी बेटे कि मैं यहाँ से शुरू करके ना बस यहाँ तक पढ़ाऊँ, लेकिन अगर हम देखें तो आज हमारा जो लेक्चर जा रहा है इसके बाद 4 दिन के बाद हमारा अगला लेक्चर होगा। तो मेरे ख्याल में आप ये जो 4 दिन हैं इसमें ये 2.1 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाह रही थी कि 2.1 जो है ना वो मुकम्मल पढ़ा दूँ। ठीक है, देखते हैं इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ग़िज़ाइयत से मुराद ग़िज़ा की वो ताकत और ख़ुसूसियात है जिनसे इंसान तंदुरुस्त रहता है। हर ग़िज़ा की ताकत और ख़ुसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती हैं। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ निज़ाम होते हैं और हर निज़ाम की ताकत के लिए मुख्तलिफ़ खुराक की ज़रूरत होती है। अगर आप ये वाला पैराग्राफ देखें तो इसमें क्या सवाल बन रहा है वो साथ साथ लिखते जाएं। सवाल बन रहा है ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है, तो उसका जवाब ये यहाँ से ग़िज़ाइयत से मुराद ग़िज़ा की वो ताकत और ख़ुसूसियात है जिससे इंसान तंदुरुस्त रहता है। इतना इसका जवाब। ठीक है, आगे ग़िज़ा का उन्होंने लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं क्या है। हर वो खाने वाली चीज़ जिससे हमारी भूख ख़त्म होती है, तवानाई मिलती है, उसको ग़िज़ा कहते हैं। ग़िज़ाइयत ग़िज़ा की वो ख़ुसूसियत है जिसके अज्जा हमारे जिस्म और निज़ाम को सेहतमंद रखते हैं। अच्छी ग़िज़ा और सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ग़िज़ा का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। सेहत का इन्हिसार मुतवाज़न ग़िज़ा के हुसूल पर है जो मुनासिब ग़िज़ा से हासिल होते हैं। तंदुरुस्त और तवाना जिस्म के साथ साथ सेहतमंद ज़हन का इन्हिसार मुतवाज़न ग़िज़ाई ज़रूरियात की मुसलसल फ़राहमी पर है। खुराक काम करने के लिए तवानाई फ़राहम करती है। मुतवाज़न ग़िज़ा की मुसलसल फ़राहमी से अफराद की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। ग़िज़ा हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। हम ग़िज़ा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ग़िज़ा काम करने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, यहाँ तक के सांस लेने के लिए तवानाई फ़राहम करती है। हर जानदार मसलन इंसान, हैवान, पौधे, इन तमाम को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सारा ग़िज़ा के बारे में बताया। ये वही सारी बातें जो कि मैं इसकी पढ़ाई से पहले आपको बता चुकी। इसमें अब सवाल क्या बन रहे हैं। पहला सवाल यहाँ बना दिया, अब दूसरा यहाँ पर बन रहा है ग़िज़ा किसे कहते हैं, तो उसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल हमारा बन रहा है ग़िज़ाइयत क्या है, तो ग़िज़ाइयत यहाँ से लेकर सेहतमंद रखते हैं तक इसका जवाब है। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल हमारा बन रहा है ग़िज़ा एक बुनियादी ज़रूरत है, वज़ाहत करें, तो इसका जवाब यहाँ से बन रहा है ग़िज़ा हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। यहाँ से शुरू होकर जहाँ ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है ना, ग़िज़ा की ज़रूरत है, यहाँ तक इसका जवाब बनेगा। ठीक है,
اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں غذائیت کیا لکھا ہوا ہے۔ غذا میں کچھ کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم میں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، ان کو غذائی جز کہتے ہیں۔ جس خوراک میں جتنے زیادہ غذائی اجزاء ہوں گے اس کی غذائیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ علم غذائیت میں لوگوں کی رہنمائی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ غذا کا انتخاب بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اس علم کا نقطہ نظر افراد کی غذائی معیار کو بہتر کرنا ہے، لہٰذا غذائی تعلیم کے ذریعے کردار میں تبدیلی لانے کی تربیت اور غذا سے متعلق دیگر عوامل میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال کیا بن رہے ہیں؟ سوال 5 بن رہا ہے، غذائی جز کی تعریف لکھے جو کہ یہاں سے لے کر کہتے ہیں تک ہے۔ اس کے بعد سوال 6 بن رہا ہے، علم غذائیت میں لوگوں کی رہنمائی کس انداز سے کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ مکمل ہے، یہاں سے یہاں تک، یہ جو واوین میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے غذا اور غذائیت کی بطور سائنس اہمیت۔ علم غذائیت سے مراد وہ سائنس ہے جس میں ہم غذائی اجزاء کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کا MCQ بن سکتا ہے۔ کس کھانے کی چیز میں کون سے غذائی اجزاء موجود ہیں؟ عمر کے کس دور میں کتنی غذائیت درکار ہوتی ہے؟ اور مختلف طبی حالات میں کیا کیا کھانا چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات سے آگاہی آپ نے پڑھا ہوگا لفظ، یہ وہی ہے، آگاہی علم غذائیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہاں پر سوال ہم نے کوئی بھی نہیں بنایا ہوا، یہاں پر یہ انڈرلائن کر لیں کہ یہ MCQ بن سکتا ہے۔ غذا کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پروٹین یا لحمیات، نمبر 2 کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ دار غذائیں، نمبر 3 روغنیات یا چکنائی، نمبر 4 معدنی نمکیات، نمبر 5 وٹامن یا حیاتین، نمبر 6 پانی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سوال بن رہا ہے غذا کے اہم اجزاء کون سے ہیں، تو اس میں یہ سارا آئے گا۔ تمام غذائی اجزاء کا علم اور ان کے انسانی جسم پر اثرات علم غذائیت کہلاتا ہے۔ بہتر صحت قائم رکھنے کے لیے غذا کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ غذا ایسی ہو جو کہ ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر تندرست رکھے بلکہ ذہنی طور پر بھی بحال رکھے۔ اس طرح نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے معاشرے کی صحت اچھی رہتی ہے، جس کا بالواسطہ اثر ملک کی ترقی پر پڑتا ہے۔ یہاں پر ہمارا سوال بن رہا ہے علم غذائیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ بن رہا ہے 8واں، اور سوال 9 ہمارا یہ والا ہے، یہ سوال 8 ہے۔ سوال 9 ہے غذا کے انتخاب میں کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے بن رہا ہے بہتر صحت قائم رکھنے سے لے کر یہاں آخر تک پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو انہوں نے اہم معلومات دی ہوئی ہے، ہمارا سوال 10 بنتا ہے، غذا ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے غذا جسم کی نشوونما اور مرمت کے لیے بنیادی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، متوازن غذا کے استعمال سے صحت اور جسم کے اعضاء کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی روزمرہ غذا میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، اناج، سبزیاں، پھل، گوشت، انڈے اور گھی وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا 11واں سوال کیا بن رہا ہے، متوازن غذا کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس میں یہ پورا آئے گا۔ بیٹے یہاں پر سوال دیکھ کر آپ گھبرا جائیں گے ایک دم، تو کہ جی 11 سوال ہے، اوہو ٹیچر نے ہمیں 11 سوال دے دیے، یہ تو اتنے زیادہ ہیں۔ زیادہ نہیں ہے بیٹے، دیکھیں ایک جز ہے 2.1 یہاں سے یہاں تک، جو کہ آپ نے ویسے بھی مکمل طور پر یاد کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا جو ہم کہیں کہ کاٹ دیں یا آپ نے یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہر جز مکمل طور پر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ مکمل یاد کرنا ہے نا، میں نے صرف آپ کی آسانی کے لیے یہ سوالات بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے بنائے ہیں کہ سوالات کی صورت میں نا آپ ہر پیراگراف کو آسانی سے یاد کر سکیں گے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ 1 2 3 4 5، اس کو بھی چلے پیراگراف گن لیں، 6 7 اور 8 پیراگراف ہیں، اور ایک یہ چیز ہے 9، چھوٹے چھوٹے سے 8 پیراگراف ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ نے یاد کرنا، اور 4 دن بعد آپ کا دوبارہ لیکچر ہونا ہے۔ تو یہ 2.1 جو جز ہے آپ کا، اس کو آپ مکمل یاد کریں گے، لیکن یہ سوالات بنوا دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ اسی طرح اپنی کتاب پر نوٹ کر لیں، جواب بھی اسی طرح لگا لیں جیسے میں نے بتائے ہیں، اور یہ جتنے میں نے سوال کروائے ہیں نا 11، یہ آپ 11 کے 11 سوالات یہاں سے یاد کریں گے، مطلب جو ہمارا جز 2.1 ہے اس کو مکمل یہاں تک آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل چاہے تو آپ مکمل کو یاد کر لیں، دل چاہتا ہے تو ایسے سوالات کی صورت میں کر لیں، ٹھیک ہے؟
अब आ जाएं लिखने के काम पर। लिखने के काम में ना आप बेटे सिर्फ लिखेंगे लिखने में ना आप ये लिख लें, सिर्फ ये वाला लिख लें। नहीं, इससे पहले ग़िज़ाइयत भी तो लिखना ही ज़रूरी है। अच्छा, लिखने में ना आप सवाल नंबर 1 लिख लें अपनी कॉपी पर, ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है, दूसरा ग़िज़ा किसे कहते हैं, ये वाला और ये वाला। 2 सवाल हो गए, 2 ये लिख लें और तीसरा ये लिख लें, ग़िज़ा के अहम अज्जा कौन से, 3। बस ये 3 सवाल आपने, ये वाला सवाल जिसका ये एक जुमला, एक लाइन जवाब है, ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है, पहला सवाल लिख लें कॉपी पर और उसके बाद आप लिख लें ये दूसरा सवाल लिख लें, ग़िज़ा किसे कहते हैं, जिसका जवाब ये इसका भी एक ही लाइन पर है। ठीक है, 2 चीज़ें लिख लें, ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है, ग़िज़ा किसे कहते हैं, ये 2, और तीसरा ये वाला लिख लें, ग़िज़ा के अहम अज्जा कौन से। कॉपी पर लिखने का काम सिर्फ इतना सा करना है, याद आपने पूरा करना है। ठीक है बेटे।